اگر آپ کا سی جی پی اے لو ہے تو 3 طرح کی چیزیں آپ کو اس مسئلے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں۔ پہلی چیز ہے جناب ایک اچھا موٹیویشنل لیٹر، دوسری چیز ہے جی اچھی بنی ہوئی سی وی، اور تیسری چیز ہے آپ کا پروفیشنل ایکسپیرینس۔ اور اس کے علاوہ ایک چوتھی بونس اسٹیپ ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاتا ہوں۔ اچھا جی، لیٹر آف موٹیویشن آپ نے سٹارٹ یہاں سے لینا ہوتا ہے جی کہ میں نے یہ یونیورسٹی کیوں چوز کی، میں نے آسٹریا کیوں چوز کیا، اور میں نے یہ کورس کیوں چوز کیا۔ اس کے بعد آپ یہ ایکسپلین کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کورسز پڑھے ہیں، اور پھر آتا ہے سب سے امپورٹنٹ پیراگراف جس میں آپ نے یہ ایکسپلین کرنا ہوتا ہے کہ میرا سی جی پی اے لو کیوں تھا، اور کیا ایسی ریزن بنی کہ جس کی وجہ سے میں صحیح پرفارم نہیں کر سکا اسٹڈیز میں۔ لیکن اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن میں نے فلاں جو پروجیکٹس کیے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے میرا پریکٹیکل نالج جو ہے وہ 100% جو ہے وہ ایٹ پار ہے، اور میں ایلیجبل ہوں میرے خیال میں کہ میرا جو یہ پریکٹیکل نالج ہے یہ میرے سی جی پی اے والے پرابلم کو کور کر سکتا ہے۔ آبویسلی اس کو لکھنے کے لیے ایک خاص ورڈنگ چاہیے، تو اگر کسی کو اس میں ہیلپ چاہیے ہو تو آپ میرا انسٹاگرام آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا ڈسکرپشن میں، اس سے آپ مجھے کانٹیکٹ کریں تو وہاں سے ہم مل کے یہ موٹیویشن لیٹر بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں سی وی کی طرف۔ سی وی جو بیسیکلی چیز ہے نا جی، وہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس بہت ہی غلطیاں کرتے ہیں بناتے ہوئے۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے جی کہ جو آپ نے ایجوکیشن اپنی لکھی ہوتی ہے نا، بس وہی لکھا ہوتا ہے جی اس مہینے اس سال سے لے کے اس مہینے اس سال تک میں نے یہ والی ڈگری کی اور یہاں سے اس یونیورسٹی سے کی، بس کوئی آگے یہ نہیں لکھا ہوتا کہ میں نے یہ پروجیکٹس بنائے، وہاں پہ میں نے یہ ریسرچ پہ کام کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں یہ لوگ نوٹ کرتے ہیں، جو ایڈمیشن پروسیس جو چل رہا ہوتا ہے نا سارے کا سارا، اس میں یہ ساری چیزیں نوٹ کی جا رہی ہوتی ہیں۔ مثلا ماسٹرز ڈگری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ آپ نے بیچلرز میں جتنے پروجیکٹس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، کوئی بھی میں کہتا ہوں کہ ایسا کام جس میں آپ صرف پاس کھڑے ہوئے تھے نا، اپنی ٹیم آپ کی ٹیم کا پروجیکٹ تھا، وہ بھی آپ اس میں مینشن کریں۔ یہ بڑا ایک پازیٹیو کہہ لیں کہ امپیکٹ ڈالتا ہے آپ کے ایڈمیشن پروسیس پہ اور سلیکشن پروسیجر پہ۔ تو سی وی ہوگی جناب یہ۔ اچھا جی، تیسری اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جناب آپ کا ورک ایکسپیرینس۔ آپ کا ورک ایکسپیرینس جو ہے نا، وہ آپ کے سمجھ لیں کہ ساری ویکنیسز کو جو آپ کی اپلیکیشن میں ہوتی ہیں نا، ان سب کو کور کر لیتا ہے۔ اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے اور ورک ایکسپیرینس کو کس طرح سے ایکسپلین کیا جانا چاہیے، اس کا جناب طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بیسیکلی جو کام کیا ہے نا اپنی بیچلرز ڈگری کے ساتھ ساتھ یا بیچلرز ڈگری کے بعد، اس کو آپ نے کیونکہ ظاہر ہے وہی ورک ایکسپیرینس آپ کا، تو اس کو آپ نے پراپر طریقے سے مینشن کرنا ہے۔ اور سب سے کریٹیکل جو اس میں چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ریلیونٹ کام کیا ہوا ہے نا اس ڈگری سے، فار ایگزامپل آپ الیکٹرانکس سے کسی ڈگری میں اپلائی کر رہے ہیں اور آپ کا الیکٹرانکس سے کسی کمپنی کا ایکسپیرینس ہے، تو آپ نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑنی جو آپ نے اس میں مینشن نہ کی ہو۔ اس میں یہ نہیں بس لکھ دینا کہ جی میں نے فلاں سن سے لے کے فلاں سن تک جناب میں نے فلاں جو ہے وہ کمپنی میں کام کیا، اور نہ آگے کوئی ڈیٹیل لکھی نہ کچھ اور لکھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لکھنا بیکار ہے لٹرلی۔ تو ورک ایکسپیرینس کو آپ نے اس طرح سے پراپرلی ایکسپلین کرنا ہے۔ اچھا جی، جیسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ اینڈ میں آ کے میں انشاءاللہ آپ کو ایک بونس ٹپ دوں گا۔ بونس ٹپ جناب یہ ہے کہ بہت سی ایسی یونیورسٹیز بھی اب ہیں جہاں پہ کورسز ایسے آفر ہوتے ہیں جہاں پہ اپلیکیشن فی ہے۔ آئی نو اپلیکیشن فی دینا مشکل کام ہے، اور مطلب ظاہر ہے اب آپ کا سی جی پی اگر لو ہے تو آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے تو رسک لینا ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے چانس لینا ہے اور اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے اس ایشو کو۔ تو اس کا بیسیکلی طریقہ یہی ہے کہ جو یونیورسٹیز آفر کر رہی ہیں نا کورسز ایسے جہاں پہ ایڈمیشن فی ہوتی ہے، اپلیکیشن فی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ نے اپلائی کر دیں۔ اس کی ریزن یہ ہے جناب کہ بہت سے لوگ جو اچھے سی جی پی اے والے ہیں، جن کا زیادہ سی جی پی اے ہے، وہ صرف ان کورسز میں اس وجہ سے اپلائی نہیں کرتے کہ بھائی وہاں پہ اپلیکیشن فی ہے۔ اس وجہ سے وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ نمبر آف اپلیکینٹس کم ہو جاتے ہیں، اور آبویسلی جہاں پہ نمبر آف اپلیکینٹس کم ہوں گے وہاں پہ آپ کا چانس جو ہے وہ زیادہ بن جائے گا۔ تو یہ تھیں جناب ایسے 3-4 چیزیں جو میرے خیال میں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آسٹریا کی ویزا ریشو کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا لنک انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ جی ملتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔